مارکونی نے انہیں بتایا کہ اس سے آگے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے اور وہ منزل کے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ ان کی واپسی اس راستے سے نہیں ہوگی بلکہ سیدھا اور آسان راستہ مل جائے گا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جس کے نیچے وسیع سرسبز خطہ تھا، مارکونی نے تمام آدمیوں کو وہاں سے تھوڑی دور چھپا دیا۔ 2 آدمی اپنے ساتھ لیے اور باقی سب سے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ کھا کر سو جائیں، انہیں ضرورت کے وقت جگایا جائے گا۔ مارکونی 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ کی دیکھ بھال کے لیے چلا گیا۔ نیچے موت کا سکوت تھا، کہیں ہلکی سی روشنی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ اور زیادہ قریب جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے حملہ صبح کے لیے ملتوی کر دیا اور اپنے آدمیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ قدومی اور اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے۔ قدومی ان ہنگامہ خیز محفلوں کی عادی تھی جن میں شراب اور دولت پانی کی طرح بہتی تھی۔ مارکونی اسے ہولناک ویرانے میں لے آیا تھا اور اس نے ایک آدمی کے ساتھ تنہا اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسماعیل اسے جانتا تھا، وہ اسماعیل سے واقف نہیں تھی۔ اسماعیل جرم و گناہ کی دنیا کا انسان تھا۔ اس کی شکل و صورت اتنی اچھی اور طبیعت اتنی شگفتہ تھی کہ قدومی نے اسے کوئی عام آدمی نہ سمجھا، لیکن اسماعیل اس کے ساتھ بات کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ شام کے وقت اس نے قدومی کو بھنا ہوا گوشت گرم کر کے دیا اور شراب بھی اس کے آگے رکھ کر کہا کہ کھانا کھا کر سو جانا، کوئی ضرورت ہو تو خیمے سے بلا لینا۔ وہ باہر نکل گیا تو قدومی نے کھانا کھا لیا۔ شراب بھی حسب عادت پی لی، لیکن تنہائی اسے پریشان کرنے لگی۔ اسے اپنے حسن اور ناز و ادا پر چونکہ فخر تھا، اس لیے اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ اس فخر میں تکبر اور غرور زیادہ تھا، مگر اسماعیل نے اس کی طرف ایسی کوئی توجہ نہ دی جس کی قدومی کو توقع تھی۔ قدومی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے خیمے سے نکلی اور اسماعیل کے خیمے میں چلی گئی۔ وہ ابھی جاگ رہا تھا۔ قدومی کے لیے اس نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ قدومی نے کہا کہ اس کی طبیعت گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا، تم شاید مسلمان ہو، تمہیں مذہب سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اسماعیل نے جواب دیا، تمہاری دلچسپی انسانوں کے ساتھ ہے، کسی کے مذہب کے ساتھ نہیں۔ میرا نام اسماعیل ہے اور میرا کوئی مذہب نہیں رہا۔ اوہ، قدومی نے مسکراہٹ اور حیرت سے کہا، تم ہو اسماعیل، احمر درویش کے خاص آدمی۔ اس نے پوچھا، یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ وہ مارکونی کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ کہنے لگی، اس نے اپنا نام سلیمان سکندر بتایا ہے، لیکن یہ مسلمان معلوم نہیں ہوتا۔ یہ مصری بھی نہیں، اسماعیل نے کہا، اور یہ سوڈانی بھی نہیں، اور سلمان سکندر اس کا نام نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ قدومی نے پوچھا۔ اس کا اصلی نام کیا ہے؟ میں اس کا نام نہیں بتا سکتا، اسماعیل نے کہا۔ یہ راز چھپائے رکھنے کے لیے مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ تمہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون ہے۔ تم منہ مانگی اجرت پر اس کی تفریح کے لیے آئی ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے۔ اس نے تمہیں خزانے میں سے کچھ حصہ دینے کا وعدہ کیا ہوگا۔ وہ تو میرا حق ہے، قدومی نے کہا۔ اس نے مجھے جو اجرت دی ہے وہ اس خطرناک بیابان میں ساتھ آنے کے لیے بہت ہی تھوڑی ہے۔ میں تو خزانے میں سے حصہ لینے کے وعدے پر ساتھ آئی ہوں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں حصہ دے دے گا؟ اسماعیل نے پوچھا۔ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اسے وہ خزانہ مل جائے گا جس کا حصہ وصول کرنے کے لیے تم آئی ہو؟ میں اتنی قیمتی لڑکی ہوں کہ لوگ مجھے خزانوں کے عوض خریدنا چاہتے ہیں، قدومی نے غرور کے لہجے میں کہا۔ یہ شخص تو میری قیمت ادا ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایسے امیرزادوں اور شہزادوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتی ہوں۔ کب تک؟ اسماعیل نے مسکرا کر کہا، زیادہ سے زیادہ 2 سال، اس کے بعد تمہاری قیمت اتنی گر جائے گی کہ تم گلیوں میں پاگلوں کی طرح دوڑتی پھرو گی۔ پھر تمہیں پوچھے گا کوئی نہیں۔ جن کے پاس خزانے ہیں انہیں ایک اور قدومی مل جائے گی، تم جیسی کئی مل جائیں گی۔ سنو قدومی، اتنا غرور نہ کرو۔ کیوں نہ کروں؟ قدومی نے کہا۔ یہ شخص جو اپنا نام سلیمان سکندر بتاتا ہے میرے طلسم میں ایسا گرفتار ہے کہ اس نے مجھے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وہ صرف میرے لیے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہے۔ وہ مجھے سکندریہ لے جائے گا جہاں ہم سمندر کے کنارے محل بنائیں گے، پھر میں رقاصہ نہیں رہوں گی۔ کیا تمہیں اس پر کچھ شک ہے؟ شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اسماعیل نے کہا۔ میں اپنی اجرت کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں۔ احمر درویش کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، اس لیے آ گیا۔ یہ میرا پیشہ ہے، میں کرائے کا گنہگار ہوں۔ میں اجرت پر قتل بھی کیا کرتا ہوں، مگر میں جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ میں کبھی پکڑا ہی نہیں گیا۔ احمر درویش مجھے بچا لیتا ہے۔ مجھ میں دوسری خوبی یا خرابی یہ ہے کہ میں عورت کا احترام کرتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ عورت پردہ دار ہو یا عصمت فروش، میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میں عورت کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں تمہیں بھی دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔
میں تمہیں یہ بھی بتا دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ یہ خزانہ تمہارے لیے محل تعمیر کرنے کے لیے نہیں نکالا جا رہا، یہ مصر کی جڑیں کاٹنے کے لیے استعمال ہوگا۔ یہاں صلیبی حکومت قائم کی جائے گی، مسجدوں کو گرجے بنایا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خزانہ مصر سے باہر چلا جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مصر کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، مجھے بھی نہیں، ہم دونوں پیشہ ور ہیں، گناہ ہمارا پیشہ ہے۔ میں تمہیں صرف 2 باتیں بتانا چاہتا تھا جو بتا چکا ہوں، ایک بار پھر سن لو۔ تمہارے حسن اور جوانی کی عمر بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں یہ شخص اپنے ساتھ تفریح اور عیاشی کے لیے لایا ہے، اس کی نظر میں تم ایک طوائف ہو۔ اگر اس نے تم پر کرم کیا تو 2-1 ہیرے تمہارے ہاتھ میں دے دے گا، اور اگر اس نے کسی کے لیے محل تعمیر کیا بھی تو وہ کوئی نوخیز لڑکی ہوگی، وہ تم نہیں ہوگی۔ تمہارے چہرے پر مجھے بال جیسی باریک تو لکیریں نظر آ رہی ہیں جو آج اچھی لگتی ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد یہ گہری ہو کر تمہاری قدر و قیمت ختم کر دیں گی۔ اسماعیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جس میں طنز نہیں تھی، دھوکہ اور فریب نہیں تھا، ایک گونا اپنائیت سی تھی، اور ایسی حقیقت جو قدومی نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اسماعیل اس پر ڈورے ڈالے گا، مگر اسماعیل نے اسے ذرا بھی اہمیت نہ دی۔ اس کی بجائے اسے یہ تاثر دے دیا کہ اس کی اہمیت 2 روز کی مہمان ہے۔ قدومی تو اپنے حسن کی تعریفیں سننے کی عادی تھی، اپنے آپ کو قلپترا ثانی سمجھتی تھی۔ اسماعیل نے ایسا تاثر پیدا کر دیا جسے قدومی دھتکار نہ سکی۔ اسماعیل کا انداز ہی ایسا تھا کہ اس کا پیدا کیا ہوا تاثر اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور قدومی کی آنکھوں سے نیند غائب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتوں میں رات گزارنا چاہتی تھی، اس خواہش کو وہ دبا نہ سکی۔ اسماعیل نے اسے مایوس نہ کیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب قدومی کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسماعیل کے خیمے میں تھی، اور اسماعیل خیمے سے باہر کمبل میں لپٹا سویا ہوا تھا۔ قدومی نے اسے جگایا اور کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، عجیب سا خواب تھا، پوری طرح یاد نہیں رہا۔ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سلمان سکندر کے خزانے کی نسبت اسماعیل کی باتیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں رقاصہ کا تصنع نہیں، ایک معصوم لڑکی کی سادگی تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مارکونی اپنے آدمیوں کو اس سرسبز نشیب کے اوپر اپنی اسکیم کے مطابق موزوں جگہوں پر پہنچا چکا تھا۔ صبح روشن ہوئی تو نیچے ننگے آدمی اور عورتیں نظر آنے لگیں۔ مارکونی نے اپنے ایک دلیر اور نڈر آدمی کو نیچے جانے کے لیے تیار کر رکھا تھا، اسی ڈھلان سے جس سے اس کا ایک ساتھی لڑک کر نیچے گرا اور اس پر اسرار قبیلے کی ضیافت بن گیا تھا۔ مارکونی نے اپنے اس آدمی کو نیچے لڑک جانے کو کہا۔ وہ ڈھلان کے اوپر بیٹھا اور نیچے سرک گیا۔ کچھ آگے جا کر وہ قلابازیاں کھانے لگا اور زمین میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر چل پڑا۔ 3-4 ننگے آدم خوروں نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ خوشی سے چلا رہے تھے۔ وہ جب اس آدمی کے قریب آئے تو اوپر سے 4 تیر نکلے اور ان کے سینوں میں اتر گئے۔ ادھر سے 2 اور ننگے مرد دوڑے آئے، وہ بھی تیروں کا نشانہ بن گئے۔ مارکونی نے اوپر ایک چٹان کے ساتھ رسا بندھوا دیا تھا جسے اس نے ڈھلان کے نیچے پھینک کر اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے پکڑ کر سب ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اتر جائیں۔ سب نیچے چلے گئے۔ مارکونی نے اوپر سے رسا کھول کر نیچے پھینک دیا اور ڈھلان سے لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ یہ سارا گروہ تلواریں نکال کر آگے کو دوڑ پڑا۔ چند اور ننگے مرد سامنے آئے، انہیں بھی کاٹ دیا گیا۔ جو ذرا دور تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے۔ نیچے سے سرسب علاقے کے کئی ایک حصے تھے۔ مارکونی نے دیکھا کہ بھاگنے والے ایک حصے میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ اسے ان آدمیوں کا واویلا سنائی دے رہا تھا۔ ان کی چیخ و پکار پر وہ ان کے تعاقب میں گیا۔ اس کے باقی آدمی خون خرابہ کر رہے تھے۔ وہ خود ان آدمیوں کے تعاقب میں رہا۔ تھوڑی ہی دور اسے آدمی نظر آ گئے۔ وہ اب 2 نہیں 3 تھے۔ وہ تینوں ایک چٹان پر چڑھ رہے تھے۔ مارکونی نے ان کے پیچھے دوڑتے کچھ فاصلہ رکھا۔ وہ تینوں چٹان کی دوسری طرف اتر گئے۔ وہ بھی چٹان پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف اسے سیاہ پہاڑی کا دامن نظر آیا۔ وہاں ایک غار کا دہانہ تھا جس میں سے جھک کر گزرا جا سکتا تھا۔ مارکونی اس غار میں چلا گیا۔ اس نے تلوار ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اندر سے غار کھلتا جا رہا تھا۔ اسے اس میں کسی کے دوڑنے کی ہلکی ہلکی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوڑتا گیا۔ یہ غار نہیں، سرنگ تھی جو معلوم نہیں قدرتی تھی یا فرعون ریمسز نے مرنے سے پہلے بنوائی تھی۔ سرنگ کے کئی موڑ تھے اور اندر گھپ اندھیرا۔ اسے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ وہ دوڑتا گیا اور اسے دور سامنے روشنی کا ایک گولا نظر آیا۔ اس میں اسے 3 آدمی دوڑتے دکھائی دیے۔ وہ غار کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سکیم کامیاب ہو رہی تھی۔
वो तीनों गार से निकल गए, वो भी गार से निकल गए। तीनों में से एक आदमी गिर पड़ा। मार्कोनी ने जाकर देखा, ये वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे उस रोज देखा था, जिस रोज उसका साथी नीचे गिर पड़ा और आदमखोरों के हाथों मारा गया था। वो बहुत ही बूढ़ा था, ज्यादा दौड़ नहीं सकता था। गार से बाहर रेतले और पथरीले टीले और चट्टानें थी। एक तरफ स्याह पहाड़ दूर ऊपर तक चला गया था। मार्कोनी ने बूढ़े को सहारा देकर उठाया और उसके भागते हुए दो आदमियों की तरफ इशारा करके इशारों में उसे समझाया कि उन आदमियों को वापस बुलाओ। बूढ़े ने उन्हें पुकारा, वो रुके तो उन्हें अपनी तरफ बुलाया। उसने मार्कोनी के साथ मिस्री जबान में बात करते हुए कहा, मैं तुम्हारी जबान बोलता और समझता हूँ, मुझे कत्ल करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मार्कोनी भी मिस्री जबान बोलता और समझता था। उसने बूढ़े से कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता, तुम्हारे इन आदमियों को भी कत्ल नहीं करूंगा, मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। क्या तुम यहां से निकलना चाहते हो? बूढ़े ने पूछा। हाँ, मार्कोनी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बादशाही से निकल जाना चाहता हूँ। बूढ़े ने अपने आदमियों से कुछ कहा। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे। बूढ़े ने मार्कोनी से कहा, इनके साथ जाओ, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर डाल देंगे। तुम भी साथ चलो, मार्कोनी ने कहा, ये दोनों मुझे गलत रास्ते पर डाल देंगे। बूढ़ा साथ चल पड़ा। वो दो टीलों के दरमियान से गुजरे, एक टीले के ऊपर गए और ऐसी ही कुछ भूल भुलैयों में से गुजरकर वो खुले सहरा में पहुंच गए। मार्कोनी ने देखा कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ कोई रास्ता है जो अंदर की पुरअसरार दुनिया में ले जाता है। बूढ़े ने उसे कहा, तुम अब चले जाओ, वरना खुदा का कहर तुम्हें भस्म कर देगा। मार्कोनी ने तीनों को साथ लिया और ये कहकर अपने साथ वापस ले गया कि वो अपने आदमियों को भी बाहर लाएगा। मार्कोनी के हाथ में नंगी तलवार थी जिससे वो तीनों डर रहे थे। वो उसके साथ वापस चल पड़े। मार्कोनी ने रास्ता और उसके मोड़ अच्छी तरह देख लिए। वो फिर गार के दहाने में दाखिल हुए और उसमें से गुजरते सरसब्ज दुनिया में पहुंच गए। बूढ़ा उसे उस जगह ले गया जहां मार्कोनी के साथी को आग पर भून कर खाया था। मार्कोनी के साथी उसे ढूंढ रहे थे। कई एक नंगी लाशें पड़ी थी। बच्चों को भी कत्ल कर दिया गया था। बूढ़े ने यह कत्लेआम शायद पहले नहीं देखा था। वो रुक गया और बड़े तहम्मुल से मार्कोनी से पूछा, इन बेगुनाहों को काट कर तुमने क्या पाया? और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे। मार्कोनी ने पूछा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो गुनहगार दुनिया का इंसान था। बूढ़े ने कहा, उसने हमारे मुकद्दस सल्तनत में आकर इसे नापाक कर दिया था। और तुम हमारे आदमी को भून कर खा गए थे? मार्कोनी ने पूछा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम लोग यहाँ क्यों रहते हो? मार्कोनी ने पूछा, फिरौन रमेसेस दोम का मदफन कहाँ है? मैं इन दोनों सवालों का जवाब नहीं दूंगा, बूढ़े ने जवाब दिया। मार्कोनी ने अपने आदमियों से कहा कि उनकी औरतों को ले आओ। उसने हमले से पहले अपने आदमियों से कह दिया था कि वो किसी औरत को कत्ल न करें और न छेड़ें, उन्हें यरगमाल के तौर पर पकड़ लें। मार्कोनी के साथ ही 10-11 औरतों को सामने ले आए। उनमें 2-3 बूढ़ी, बाकी जवान, नौजवान और 2-3 कमसिन बच्चियां थीं। वो मादरजाद नंगी थीं। उनके रंग गंदुमी और साफ थे। शक्लो सूरत भी सबकी अच्छी थी। उनके बाल कमर तक गए हुए थे और उनमें चमक थी। क्या तुम पसंद करोगे कि तुम्हारी औरतों को तुम्हारे सामने बेइज्जत करके उन्हें कत्ल कर दिया जाए? मार्कोनी ने बूढ़े से पूछा। क्या तुम इससे पहले मुझे कत्ल नहीं करोगे? बूढ़े ने पूछा। नहीं, मार्कोनी ने जवाब दिया। सुनो गुनहगार दुनिया के इंसान, बूढ़े ने कहा, तुम्हारी औरतें कपड़ों में ढकी रहती हैं। तुम उन्हें पर्दों में छुपा छुपा के रखते हो, मगर वो बेहयाई से बाज नहीं आती। तुम औरत की खातिर सल्तनतें कुर्बान कर देते हो, औरत को नचाते हो और उन्हें गनाहों का जरिया बनाते हो। हमारी औरतें नंगी रहती हैं मगर बेहयाई नहीं करती। कोई मर्द किसी दूसरे मर्द की औरत को इस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से तुमने मेरी दुनिया की औरतों को देखा है। मैं तो तुम्हारी नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खुदाए मुक़द्दस रमसेस के ख़जाने लूट लो, मेरी बेटियों की इज्जत पर हाथ न डालना। मैं वादा करता हूँ तुम मुझे इन पहाड़ों का भेद बता दो, मार्कोनी ने कहा। मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। डाकू के वादे पर एतबार नहीं किया जा सकता। बूढ़े के होंठों पर तंज की मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, जिस आदमी के दिल में दौलत का लालच होता है उसकी आंख में गैरत नहीं होती। इस जबान पर वादे आते हैं और उसी जबान से टूट भी जाते हैं। तुम उस दुनिया के इंसान हो जहां दौलत पर अपनी बेटियां कुर्बान की जाती हैं। और सुनो मेरे अजनबी दोस्त, तुम मिस्री नहीं हो। तुम्हारी आंखों में समंदर की चमक है, नील के पानी की नहीं।
تمہارے جسم سے مجھے سمندر پار کی بو آتی ہے۔ میں ریمیسس کے مدفن کی تلاش میں آیا ہوں۔ مارکونی نے اسے غصے سے کہا۔ مجھے وہ مدفن بتا دو۔ میں بتا دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ مدفن کے اندر جا کر تم زندہ باہر نہیں آ سکو گے۔ کیا تمہارے آدمی اندر چھپے ہوئے ہیں جو مجھے قتل کر دیں گے؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تمہیں قتل کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں رہا۔ تمہارے اپنے آدمی تمہیں قتل کریں گے۔ تمہاری لاش یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا۔ تم غیبدان ہو؟ مارکونی نے پوچھا۔ آنے والے وقت کی خبر دے سکتے ہو؟ نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ میں نے گزرا ہوا وقت دیکھا ہے۔ جس نے گزرے ہوئے وقت کو عقل اور دل کی نظر سے دیکھا ہو وہ آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے۔ موت تمہاری آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ مارکونی نے قہقہا لگا کر کہا۔ تم جنگلی ہو بڈھے۔ مجھے بتاؤ وہ مدفن کہاں ہے جس کی تلاش میں اتنی دور سے آیا ہوں؟ تمہارے سامنے ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ اوپر آؤ۔ مارکونی نے کچھ سوچا اور اپنے آدمیوں سے کہا، ان عورتوں کو عزت سے رکھو، اس بوڑھے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہو اور اس کے ان دونوں آدمیوں کو بھی کچھ نہ کہنا، ان کے ساتھ دوستی پیدا کر لو۔ میں قدومی اور اسماعیل کو لینے جا رہا ہوں۔ وہ اسی راستے پر چل پڑا جو سرنگ میں سے گزر کر باہر جا رہا تھا۔ مارکونی اس راستے سے باہر گیا جو اسے بوڑھے نے دکھایا تھا۔ اسے اس سمت کا اندازہ تھا جدھر سے وہ اس ہولناک علاقے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ اس نے کم و بیش 2 میل سفر طے کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں سے وہ اپنے گروہ کے ساتھ اندر گیا تھا۔ وہ اپنے خیمے تک گیا۔ اس نے اسماعیل اور قدومی کو ایک ہی خیمے میں اکٹھے بیٹھے دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حکم کے لہجے میں اسماعیل سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی حیثیت میں رہنا۔ اس کے پاس بیٹھے تم کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اس ویرانے میں اکیلی بیٹھی رہتی؟ قدومی نے کہا، میں نے خود اسے اپنے پاس بلایا ہے۔ تمہیں میں اپنے ساتھ صرف اور صرف اپنے لیے لایا ہوں۔ مارکونی نے غصے سے کہا، میں تمہیں اپنی اجرت دے رہا ہوں، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے پاس 100 آدمیوں کو بلاؤ، یہاں تم میری لونڈی ہو۔ گزشتہ رات اسماعیل نے اس پر خلوص دل سے ایسا تاثر طاری کر دیا تھا کہ اس کے دل میں مارکونی کے خلاف شک اور ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اب وہ اپنا ایک گاہک سمجھنے لگی تھی۔ اب مارکونی نے اسے اپنی لونڈی کہہ دیا تو اس کے دل میں مارکونی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اچھے اور برے انسان میں فرق دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ اسماعیل نے اسے بالکل نہیں کہا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ کرائے کا گنہگار اور اجرت لے کر قتل کرنے والا آدمی ہے۔ قدومی مارکونی کو دھتکار نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی طے کی ہوئی اجرت پر آئی تھی جو وہ وصول کر کے گھر رکھ آئی تھی۔ آگے خزانے کے کچھ حصے کا وعدہ تھا جو مشکوک نظر آتا تھا۔ اس نے برداشت نہ کیا کہ مارکونی اسماعیل کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے۔ اسماعیل مارکونی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مارکونی کو بازو سے پکڑا اور ذرا پرے لے جا کر دھیمی سی آواز میں کہا، احمر درویش نے تمہیں شاید میرے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ میرے متعلق تم کچھ جانتے بھی نہیں۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے ملک اور میری قوم کی جڑیں کاٹنے آئے ہو۔ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ کرائے پر تمہارے ساتھ دے رہا ہوں۔ میں تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتا۔ اپنی پوری اجرت لوں گا اور اگر خزانہ برآمد ہو گیا تو اپنا حصہ الگ وصول کروں گا۔ تم ایسی باتیں احمد درویش کے ساتھ کرنا۔ مارکونی نے اسے کمانڈروں کی طرح کہا، یہاں تم میرے ماتحت ہو۔ خزانہ جو نکلے گا وہ میری تحویل میں ہوگا۔ میں اسے جہاں چاہوں لے جاؤں۔ سنو سلمان سکندر، اسماعیل نے پہلے کی طرح دھیمی آواز اور ہلکے سے تبسم سے کہا، میں جانتا ہوں تم مارکونی ہو، سلمان سکندر نہیں ہو۔ میں ایک عادی مجرم ہوں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تمہاری باتیں مجھے مجرم سے مصری مسلمان بنا دیں گی، اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ مسلمان قومی جذبے کا اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کی لاش میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو لاش بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ مجھے مجرم رہنے دو۔ مارکونی نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص بہت گہرا ہے اور پیچیدہ بھی، اس لیے اس سے اس موقع پر دشمنی مول لینی اچھی نہیں۔ اس نے اسماعیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوستوں کی طرح مسکرا کر کہا، تم بلا وجہ کسی غلط فہمی میں پڑ گئے ہو۔ میں دراصل یہ نہیں چاہتا کہ یہ طوائف تمہارے یا میرے دماغ پر سوار ہو جائے۔ یہ بہت چالاک عورت ہے، یہ ہم دونوں میں غلط فہمی پیدا کر کے خزانے پر ہاتھ مارنا چاہتی ہے۔ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ احمر درویش نے تمہیں بتایا نہیں کہ اس نے تمہارے متعلق کیا سوچ رکھا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।